السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے 8ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج ہم 8ویں باب سے انشاءاللہ درس سماعت کریں گے۔ 8واں باب توبہ کے تعلق سے ہے۔ آپ تمام سامعین و حضرات سے گزارش ہے کہ آج کے درس کو بغور آپ سنیں اور جتنا زیادہ ہو سکے اسے اپنے دوست احباب میں شیئر کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ توبہ، گناہوں سے توبہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، فرمان الہی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے توبۃ نصوحا یعنی پختہ توبہ کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد الہی ہے، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اس کی بھیجی ہوئی کئی کتابوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، گویا انہوں نے اپنے حال پر رحم نہیں کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا اور آخرت کے لیے کوئی نیکی نہیں کی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند کرتا ہے، اللہ اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہی لوگ نافرمان، وعدے کو توڑنے والے، رحمت و بخشش اور راہ ہدایت سے دور ہیں۔ فاسق کی قسمیں۔ فاسق کی 2 قسمیں ہیں، فاسق کافر، فاسق فاجر۔ فاسق کافر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا طالب ہوتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، تو فسق کیا اس نے اپنے رب کے حکم کے بارے میں۔ فاسق فاجر وہ ہے جو شراب پیتا ہے، مال حرام کھاتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، عبادت کو چھوڑ کر گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو واحد یعنی ایک مانتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ فاسق کافر کی بخشش موت سے پہلے کلمہ شہادت اور توبہ کے بغیر ناممکن ہے، اور فاسق فاجر کی مغفرت موت سے پہلے توبہ اور پشیمانی یعنی پچھتاوے کے ذریعے ممکن ہے۔ اس لیے کہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق نفسانی خواہشات سے ہو، اس کی مغفرت ممکن ہے، اور ہر وہ گناہ جس کی بنیاد تکبر اور خود بینی پر ہو، اس کی مغفرت ناممکن ہے۔ شیطان کی نافرمانی کی وجہ بھی یہی تکبر اور خود بینی تھی۔ پس اے انسان، تیرے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، شاید کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو درگزر فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔
حکایت: ایک جوان تھا، وہ جب بھی کوئی گناہ کرتا تو اسے اپنے دفتر یعنی ڈائری میں لکھ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کوئی گناہ کیا۔ جب لکھنے کے لیے دفتر کھولا تو دیکھا کہ اس میں اس آیت کے سوا کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا: اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ شرک کی جگہ ایمان، بدکاری کی جگہ بخشش، گناہ کی جگہ عصمت اور نیکوکاری لکھ دی جاتی ہے۔ ایک جوان کی شرمندگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک جوان کو دیکھا جو کپڑوں کے نیچے شراب کی بوتل چھپائے چلا جا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے جوان، اس بوتل میں کیا لیے جا رہے ہو؟ جوان بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیسے کہوں اس بوتل میں شراب ہے۔ اس وقت اس جوان نے دل ہی دل میں دعا مانگی، اے اللہ، مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شرمندگی اور رسوائی سے بچا لے، میرے عیب کو ڈھانپ لے، میں پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ جوان نے حضرت عمر کو جواب دیا، امیر المومنین، یہ سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ چنانچہ آپ نے دیکھا تو وہ سرکہ ہی تھا۔ اے انسان، ذرا غور کر، ایک بندہ بندے کے ڈر سے خلوص دل سے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شراب کو سرکے میں بدل دیا۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ گار اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کی شراب کو فرمانبرداری کے سرکے میں تبدیل فرما دیتا ہے، جیسا کہ اس جوان کے معاملے میں ہوا جو اپنی برائیاں اپنے دفتر میں لکھ لیتا تھا۔ حکایت: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر باہر نکلا۔ راستے میں مجھے ایک عورت ملی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے ایک گناہ کر لیا ہے، کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا، تو نے کون سا گناہ کیا؟ اس عورت نے کہا، میں نے زنا کیا تھا، اور جب اس زنا سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے کہا، تو تباہ ہو گئی، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ وہ عورت بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی اور میں اپنی راہ چل دیا۔ تب میرے دل میں خیال آیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر پوچھے یہ بات کیوں کہہ دی؟ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ عرض کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت برا کیا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیوں ہی میں نے یہ بات سنی، میں اس عورت کی تلاش میں نکلا، ہر کسی سے پوچھنے لگا، مجھے اس عورت کا پتہ بتلاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، یہاں تک کہ بچے مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ آخر کار میں نے اس عورت کو تلاش کر ہی لیا اور اسے یہ آیت سنائی۔ وہ اس آیت کو سن کر خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کہنے لگی، میں نے اپنا باغ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بخش دیا۔ اتبا کا عجیب واقعہ۔ اتبۃ الغلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کی فتنہ انگیزی اور شراب پینے کی داستانیں بڑی مشہور تھیں، ایک دن جناب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں آئے۔ اس وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے، یعنی کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈریں؟ آپ نے جب اس آیت کی تشریح کی تو لوگ رونے لگے۔ ایک جوان مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے بندے مومن،
کیا مجھ جیسا فاسق و فاجر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا۔ جب عتبۃ الغلام نے یہ بات سنی تو اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور کانپتے ہوئے چیخ مار کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے اس کے قریب آ کر عربی میں کچھ شعر پڑھے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اے اللہ کے نافرمان جوان، جانتا ہے نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہے۔ اگر تو جہنم کی آگ پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہے، ورنہ گناہوں سے رک جا۔ تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو گروی رکھ دیا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کر۔ عتبہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے، اے شیخ، کیا مجھ جیسے بدبخت کی رب کریم توبہ قبول کر لے گا؟ آپ نے کہا، درگزر کرنے والا رب ظالم بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس وقت عتبہ نے سر اٹھا کر رب کی بارگاہ میں 3 دعائیں کی۔ اے اللہ، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجید دینی علوم میں سے جو کچھ بھی سنوں اسے کبھی فراموش نہ کروں۔ اے اللہ، مجھے ایسی آواز عطا فرما کہ میری قرات کو سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے۔ اے اللہ، مجھے حلال روزی عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں خیال بھی نہ کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے عتبہ کی تینوں دعائیں قبول کر لی۔ ان کا حافظہ اور سمجھ و عقل مندی بڑھ گئی۔ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو ہر سننے والا گناہوں سے توبہ کر لیتا۔ ان کے گھر میں ہر روز 1 پیالہ شوربہ کا اور 2 روٹیاں یعنی حلال روزی خود بخود پہنچ جاتی، اور کسی کو معلوم بھی نہ ہوتا یہ کون رکھ جاتا ہے۔ اور عتبہ غلام کی ساری زندگی میں ایسا ہی ہوتا رہا۔ یہ اس شخص کا حال ہے جس نے اللہ سے اپنی لو لگائی۔ بے شک اللہ تعالی نیک عمل کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ سوال: کسی عالم سے پوچھا گیا، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اسے کیسے پتہ چلے کہ اس کی توبہ مقبول ہے یا غیر مقبول؟ جواب: عالم صاحب نے فرمایا، ایسی مکمل بات تو نہیں، البتہ کچھ نشانیاں ہیں جن سے توبہ کی قبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، اس کے دل سے خوشی غائب ہو جاتی ہے، ہر دم اللہ کو موجود سمجھنے لگتا ہے، نیکوں کے قریب اور بروں سے دور رہنے لگتا ہے، دنیا کی تھوڑی سی نعمت کو بہت بڑی اور آخرت کے لیے زیادہ نیکیوں کو بھی تھوڑی سمجھتا ہے، اپنے دل کو ہر وقت فرائض خداوندی میں مصروف اور اپنی زبان کو بند رکھتا ہے، ہمیشہ اپنے پہلے گزرے گناہوں پر غور و فکر کرتا رہتا ہے اور غم اور پریشانی کو اپنے لیے ضروری کر لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے اور آپ نے توبہ کے تعلق سے بہت سی اہم باتیں سماعت کی۔ یقیناً ان باتوں کو دل کے نہا خانوں میں جگہ دینے کے ساتھ اپنی عملی زندگی میں اگر ہم اتار لیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقۃ و فعل ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل 9ویں ایپیسوڈ اور 9ویں باب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔